یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ کلمات محض رسمی کلمات نہیں ہیں، بلکہ اس کا تعلق اس ایمان اور یقین اور اخلاص کے ساتھ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات، محترم برادر مکرم علماء کے سرتاج اسلام آباد میں جناب گلزار احمد نعیمی صاحب ہمیشہ یہ ایک چمن سجاتے ہیں اور اپنے نام کی طرح اپنا یہ تعارف پیش کرتے ہیں کہ اس چمن میں اگرچہ ہر گل اپنی ایک شکل، اپنا ایک تعارف اور اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمام کے تمام جتنے بھی گل و گلزار کی صورت میں یہاں موجود ہیں، یہ سب گلزار فاطمہ سیدات نساء اہل الجنہ ان سے وابستہ ہے۔ ان کی خوشبو اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک یہ نسبت اور اس کے ساتھ یقین قائم رہے گا۔ اس لیے سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ 3-4 اشارے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم واقعی گلزار فاطمہ سے اپنے آپ کو منسوب رکھنا چاہتے ہیں تو ایک نظر اپنے کردار، اپنی شخصیت، اپنے خیالات اس پر ضرور ڈالی جائے۔ ڈال لی گئی زندگی بدل جائے گی، اگر دیکھنے کے باوجود بھی نہ دیکھا گیا تو زندگی یوں ہی گزرتی چلے جائے گی۔ پہلا اشارہ یہ ہے، آج کی مجلس میں یہ جملہ بارہا سننے کو ملا کہ ہم شیعہ علماء اور اہل سنت کے علماء یہ کہہ رہے ہیں۔ گلزار فاطمہ سے تعلق کی بنیاد پر یہ جملہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اس لیے ختم ہو جانا چاہیے کہ سب سے بڑی نسبت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے جو قائم کی تھی، ان سے زیادہ شیعان علی میں کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ محبت علی سے کون کر سکتا ہے؟ ان سے زیادہ عقیدت اور احترام علی سے کون کر سکتا ہے؟ جب سیدہ فاطمہ جو ہے وہ شیعان علی میں سے ہیں تو ہم کیوں نہیں شیعان علی میں سے ہو سکتے؟ ہم سب شیعان علی میں سے ہیں۔ اور اگر سیدہ فاطمہ اپنے بابا کی سنت کو زندہ رکھنے والی ہیں تو ہم سب سنی کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو جتنے بھی علماء شیعہ ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو سنی بنا لیں اور جتنے بھی علماء سنہ ہیں وہ اپنے آپ کو شیعان علی میں شامل کر لیں تو گلزار فاطمہ کے ساتھ نسبت مضبوط ہو جائے گی۔ دوسرا اشارہ، یہ بات بھی کئی بار کہی گئی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اتباع کرنی چاہیے۔ اتباع تو نقش قدم پہ قدم رکھنا ہوتا ہے۔ اگر میرا قدم کہیں اور ہے اور سیدہ فاطمہ کا قدم کہیں اور ہے تو نقش قدم کی بات صرف بات ہی رہ جائے گی، نقش قدم نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کی اس دنیا میں نے مختلف چینلز میں سے بڑے بڑے علماء کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا، شاید زمانے کی روا روی ہے، حالات کا تقاضا ہوتا ہوگا یا کوئی اور وجہ، لیکن یہ سراسر نادانی ہے۔ کہتے ہوئے یہ سنا کہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کی خدمت کرے اور وہ اپنی بیوی سے یہ بھی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تم میرے گھر کا کام کرو اور میری خدمت کے لیے کھانا بناؤ،
یہ تو اسلام نہیں کہتا۔ یہ اسلام کیوں نہیں کہتا؟ اسلام سیدہ فاطمہ کے گھر سے نکلا ہے، گھر میں بنا ہے، گھر سے بڑا ہے، تو سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہیں تو اسلام کیوں نہیں کہتا؟ کون ہے جو سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھے اور اسے یہ نہ پتہ چلے کہ سیدہ فاطمہ مشکیزہ بھرتے بھرتے ان کے سینے کا رنگ بدل گیا تھا۔ سیدہ فاطمہ چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ سیدہ فاطمہ گھر میں آٹا گوندتے، روٹیاں پکاتے، صفائی کرتے، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہوئے نحیف و نزار اور کمزور ہو چکی تھیں، اور اپنے بابا سے کہا تھا کہ بابا تھک گئی ہوں، کوئی باندی، کوئی غلام خدمت پہ پیش کر دیا جائے۔ اور بابا نے کہا کہ فاطمہ کیا کسی باندی اور غلام سے زیادہ بہتر چیز نہ دے دوں؟ بس ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہہ دیا کرو۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ گھر میں خاتون گھر کے کام نہ کرے اور اسلام اسے اس بات کا پابند نہیں بناتا؟ اسلام نے تو سیدۃ نساء اہل الجنہ ان کو پابند بنایا تھا کہ چکی چلاتی رہیں، روٹیاں پکاتی رہیں، علی کی خدمت کرتی رہیں، علی کی نسبت قائم رکھی۔ تیسرا اشارہ، آج کی دنیا میں مجھ سمیت ہر شخص دنیا کی طلب میں اس قدر بگٹٹ بھاگ رہا ہے کہ ہوش گنوا بیٹھا ہے۔ اور سیدہ کا حال یہ ہے کہ نانا حسن حسین کے بابا سیدہ فاطمہ کے اپنی بیٹی کے بارے میں پتہ چلا کہ بیمار ہیں، ملنے کے لیے گئے، دستک دی، اجازت طلب کی، تو اندر سے سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ بابا آپ اکیلے ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک بزرگ صحابی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، اس لیے وہ دوسرا جو آپ کے ساتھ صحابی ہے وہ اندر نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کملی اتار کر اندر پھینکی اور کہا کہ اسے اپنی چادر بنا لو۔ سیدہ تو نساء اہل الجنہ جو ہیں وہ تو اس حال میں رہیں، اور ہم ہر حال میں نئے سے نئے اور جدید سے جدید اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہیں، یہ تو سیرت نہیں بتاتی۔ اور آخری اشارہ، اقبال نے کیا خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا تھا۔ اقبال فرماتے ہیں اپنے کلام میں اس کو مختصر کرنے کے نقطہ نظر سے صرف یہ جملے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نادار اور مفلس آتا ہے، اللہ کے لیے طلب کرتا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر میں جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ سائل سیدہ فاطمہ کے گھر کی دستک دیتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کے بابا نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ سیدہ کہتی ہیں کہ گھر میں تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے کہ جو تمہیں دیا جا سکے، لیکن بابا نے بھیجا ہے تو دینا تو ہے، کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ جاؤ یہ میری چادر لے جاؤ اور فلاں یہودی کے پاس رہن رکھ دو، اور اس کے بدلے میں جو ملے وہ میرے پاس لے آؤ۔ سخاوت کی یہ مثال انتہائی بڑی مثال ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیے، اپنی بیویوں کو بتائیے، اپنی بہنوں کو سمجھائیے کہ فاطمہ کے ساتھ نسبت بیان کرنا بھی مشکل ہے، لیکن عمل کرنا اور زیادہ مشکل ہے۔ آئیے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم۔